میرے شوہر بہت نیک تھے، ان کے لیے زندگی کچھ بھی نہیں تھی سوائے ایک آزمائش کے۔ وہ امام مسجد بھی تھے، لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اسی وجہ سے لوگ ہماری بہت عزت کرتے تھے۔ جب لوگوں کا اعتبار آپ پر ہو تو کوئی بھی کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں حافظ جی کہنے لگے کہ اب ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ صرف امامت کی کمائی پر گزارا ہو، وہ تو لوگ اپنی خوشی سے دے جاتے ہیں، ورنہ اس مسجد میں کوئی سرکاری تنخواہ بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، ایک دو بکریاں رکھ لو جن کا دودھ دھو کر ہم آس پاس کے علاقوں میں بانٹیں گے۔ آج کل خالص دودھ کی ویسے بھی کمی ہے، ہم جب خالص دودھ بیچیں گے لوگ ہم پر اعتبار بھی بلا کا کرتے ہیں، یوں ہمارا دودھ ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا اور گھر کے حالات بھی سدھرنے لگیں گے۔ آج کل دودھ بھی 50 روپے کلو ہے، یوں مہینے کا کچھ نہ کچھ تو ہم کو مل ہی جائے گا۔ ویسے بھی آج کل ایک بکری 2-3 کلو دودھ دے ہی دیتی ہے، جبکہ اتنے پیسے تو مجھے مہینے بھر میں نہیں ملتے جتنے ہمیں بکری کی دودھ کی کمائی سے ایک ہفتے میں مل جائیں گے۔ مجھے بھی حافظ جی کا یہ خیال بہت اچھا لگا۔ یوں میں نے 3 بکریاں ایک ساتھ رکھ لی تھیں۔ میرے پاس میری جوانی کا زیور پڑا تھا جو کہ پڑا پڑا خراب ہی ہو رہا تھا۔ ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ میں وہ زیور پہنتی یا اس کی نمائش کرتی۔ میں نے سوچا کہ بیکار زیور رکھنے کا کیا ہی فائدہ ہے، کیوں نہ میں اس سے کاروبار کر لوں۔ یوں میں نے زیور بیچ کر 3 بکریاں خرید لیں۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ کیا بتاؤں۔ 3 بکریوں سے مجھے دن میں تقریباً 10 کلو دودھ آ جاتا۔ یہ دودھ میرے لیے کسی سونے سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا، اور کرتے کرتے لوگوں کا بھروسہ بھی مجھ پر بڑھنے لگا تھا۔ اب آس پاس کے علاقوں سے سبھی لوگ مجھ سے دودھ لے کر جاتے اور تعریف بھی خوب کرتے، کہتے کہ حافظ جی کے گھر سے جو دودھ آتا ہے وہ 100% خالص ہوتا ہے، اور خالص ہو بھی کیوں نہ، حافظ جی خود امام مسجد ہیں، نیک اور دیانتدار انسان ہیں۔ کرتے کرتے ہماری بکریوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک سیٹھ جی کی حویلی تھی، اگرچہ انہوں نے ہمیں کبھی حویلی کے اندر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، پر اب ہمارے خالص دودھ کی وجہ سے یہ بھی ہماری قدر کرنے لگے تھے، کیونکہ حویلی میں ذمہ دارنی جی کو بکریاں وغیرہ رکھنا پسند نہیں تھا، تو اب ذمہ دار صاحب مجبور ہو کر دودھ ادھر ادھر سے منگواتے تھے۔ انہیں دودھ مکھن کھانے کی عادت تھی، مگر چونکہ خالص دودھ نہ ملتا تو یہ لوگ پریشان ہوتے۔ خیر سے انہی دنوں بہت کچھ بدلنے لگا تھا، میرے گھر کے حالات بہتر ہو گئے، ہمارے گھر میں وافر مقدار میں راشن آنے لگا۔ اب تو ہم اکثر مہمانوں کو بھی بلا لیا کرتے تھے۔ پہلے مہمان آتے تو ہم شرمندہ ہوتے، پر اب مہمان آتا تو ہم فخر سے انہیں اپنے گھر کا راشن کھلاتے اور اکثر گوشت پکاتے تھے۔ مگر حافظ جی زیادہ دن یہ خوشیاں دیکھ نہیں سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بے سہارا ہو گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اتنی جلدی بدل جائے گی۔ حافظ جی کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ میری 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا خطرہ جو میرے سر پر منڈلا رہا تھا وہ میری بچیوں کی حفاظت کا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ حافظ جی کے علاوہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی، نہ ہی ان کے بھائیوں اور رشتہ داروں سے کوئی جان پہچان رکھی تھی کہ وہ اس مشکل وقت میں میری مدد کرتے۔ میکے والوں سے میرا ناتا بچپن سے ہی ٹوٹ گیا تھا، اس وقت جب میں نے حافظ جی سے پسند کی شادی کی تھی۔ حافظ جی مجھے لے کر اس مسجد کے حجرے میں آ گئے۔ میرے رشتہ دار مجھے سمجھاتے ہی رہے کہ تم ایسا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم سب تم سے قطع تعلق کر لیں۔ اس حافظ کے پاس تم کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پر میں جانتی تھی حافظ جی کے پاس سکون کی دولت ہے جو وہ مجھے عطا کریں گے اور میری زندگی پرسکون گزرے گی۔ میں اسلام کی طرف بہت راغب تھی، میرا رجحان بھی اسی طرف تھا، سو میں ان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب جبکہ حافظ جی اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائیوں سے منت کر لوں کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میری بیٹیوں کو سہارا دے دیں، کیونکہ آس پاس منڈلاتے گدھ میری بیٹیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کو تو بس حافظ جی کی آڑ نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں رات کو دعویٰ ہی بول دیتے، اور گھر کے قریب رہنے والے سیٹھ صاحب کے بچے بھی کچھ کم نہیں تھے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی گاؤں کی ہر لڑکی کی ناک میں دم کر رکھا تھا، ابھی یہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح حافظ جی کے گھر کی رونقیں بھی دیکھ لیں، پر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں بکریوں کا دودھ بیچ کر ہی گزارا کروں گی۔ یقیناً میں اس مقام پر پہنچ جاؤں گی جب میری بچیوں کے لیے میں ایک الگ گھر لینے کے قابل ہو جاؤں گی۔ بس اسی وجہ سے میں نے اپنے میکے والوں سے بھی راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیے۔ ان کو بھی معلوم پڑ چکا تھا کہ اب میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، گھر میں اچھا کھانا پینا ہے، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، تو یہ بھی مجھے بھاؤ دینے لگے۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ حافظ جی کے بغیر یہ دنیا کانٹوں کی سیٹ ثابت ہوگی۔ مجھے دودھ بیچتے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میں سیٹھ صاحب کے گھر جانے لگی تھی، کیونکہ سیٹھ صاحب کے ہاں سے مجھے زیادہ پیسے ملتے تھے۔ شہر کا کام نیا نیا تھا، اسی وجہ سے میں کوشش کرتی کہ زیادہ دن کے وقت میں کام کروں، رات ہوتے ہی گھر آ جاؤں۔ حافظ جی ہوتے تھے تو مغرب کے وقت بھی دودھ بیچنے جاتی تھی، کیونکہ اگر میں کسی اور کو دے کر بھیجتی تو وہ اس میں پانی ملا دیتا۔ آج بھی شام کا وقت تھا، شام ہونے لگی تھی، میں جلدی اپنے گھر آ رہی تھی کہ سیٹھ جی کے گھر کے باہر ایک آدمی نے مجھے روک لیا۔ آدمی وضاحت سے بالکل بھی مہذب انسان نہیں لگ رہا تھا۔
پھر وہ بھی اس وقت جب وہ عورت غریب ہو، اس کو پیسوں کی ضرورت ہو اور مغرب کا وقت ہو۔ میں اس کی اس خبیث سوچ پر حیران رہ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں اس علاقے کے امام مسجد کی بیوی ہوں، مجھ پر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اعتبار تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے بھوک انسان کے سارے اصول مٹا دیتی ہے۔ بس میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ رہی بات میری بیوی کی تو وہ شاید سو رہی ہے، ورنہ میں آپ کو اس سے ضرور ملواتا۔ آدمی کی بات سن کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیے ٹھیک ہے، اب میں گھر چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ جس دن آپ کی بیوی جاگ رہی ہوئی میں اس دن آپ سے بات کرنے آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں نے اٹھنا چاہا تو وہ جا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھیے، تو میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جو بات کرنی تھی وہ تو آپ نے مجھ سے سنی ہی نہیں۔ وہ آدمی دھیرے دھیرے لہجے میں بولتا میرے پاس آ رہا تھا اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ دیکھو، تم کو جو بات کرنی ہے تم وہیں کھڑے ہو کر کرو۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ کھول گیا تھا۔ میں پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کی بات سن لوں اور وہ میرے سر سے ٹل جائے۔ تبھی وہ جا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھو خاتون، میں بات صاف کروں گا، میں نے کبھی کسی سے 2 نمبر بات نہیں کی۔ جی میں سمجھتی ہوں۔ میں اس کے ڈر سے اسے اچھا جواب دے رہی تھی تاکہ وہ غصے سے بپھر نہ جائے اور کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ دروازے کو بھی اس نے بند کر رکھا تھا۔ ڈر میرے پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر ابھی مجھے کسی نے یہاں اس اکیلے گھر میں دیکھ بھی لیا تو میرے لیے مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ لوگ مجھ پر طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ مولوی کی بیوی ہو کر ایسی حرکتیں کرتی ہے، ہم تو اسے شریف سمجھتے تھے۔ بس یہی ڈر میرے دل میں ابھی بھی موجود تھا اور دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ تبھی اس آدمی نے اپنا غلیظ منہ کھولا اور بات کرنے لگا۔ دیکھو، تمہاری 3 بچیاں ہیں۔ جی ماشاءاللہ، میں نے نرم سے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو، تمہیں ان تینوں کا پیٹ پالنا ہے، اب تم ان بکریوں کا دودھ کب تک چلاؤ گی؟ یہ سب تو ناکافی ہوگا، تمہاری بیٹیوں کا جہیز، شادی، بہت کچھ باقی ہے ابھی۔ جی ایسا ہی ہے، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ تو پھر تم نے سوچا ہے تم اپنی بیٹیوں کا جہیز کیسے اکٹھا کرو گی؟ گھر کا نظام کیسے چلاؤ گی؟ اگر تمہاری یہ بکریاں مر جائیں تو تم کیا کرو گی؟ اس آدمی کی بات سن کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ جی اللہ مالک ہے، اللہ تو مالک ہے، پر تم کیا کرو گی؟ دیکھو، میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے۔ تم چاہو تو میں تمہاری ساری مجبوریاں دور کر سکتا ہوں۔ تمہیں گھر گھر پھر کر دودھ بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم عیش کرو گی، بیٹھ کر کھاؤ گی اور تمہاری 7 نسلیں تمہیں یاد کریں گی، تمہارا شکریہ ادا کریں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا لگا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تو تم سمجھ ہی گئی ہو۔ اب زیادہ بچی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شادی شدہ ہو، 3 بیٹیاں ہیں تمہاری۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا، پھر میرے قریب آ کر بولا، تم مولوی کی بیوی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ ایسے گھٹن زدہ ماحول میں پلنے والی عورتیں تو اور بھی زیادہ رنگین مزاج کی ہوتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ تم یہ کتنی گھٹیا بات کر رہے ہو؟ تم نے سوچا بھی ہے کہ تم کردار کی کس پستی پر آ گئے ہو؟ پر میں اپنی بچیوں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا اور بچیوں کے سامنے گئی۔ میری بچیاں نہ جانے کب سے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ بڑی بیٹی سدرا تو جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ سدرا بیٹی، تم ابھی تک نماز پڑھ رہی ہو؟ جی اماں، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، میں آپ کے لیے دعا مانگ رہی تھی، آپ کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ سدرا کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ واقعی آج میں ایک ایسا ہی ماحول دیکھ آئی تھی جو بہت پریشانی والا تھا، جس کے ساتھ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اب میری بچیاں اس گھر میں محفوظ نہیں ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ میں گرتے پڑتے اپنی چارپائی پر بیٹھی سوچنے لگی۔ تینوں بیٹیاں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی پریشانی والی بات ضرور ہوئی ہے، ورنہ ہماری ماں تو ایسا نہیں کرتی۔ خیر، میں چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ میری بچیاں میرے آس پاس ہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نارمل ہو گئی۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بچیوں سے بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پر اس شخص کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اگلا دن خیریت سے گزر گیا، پر تیسرا دن پھر میرے لیے قیامت کا سا تھا۔ وہ خبیث انسان میرے گھر کے دروازے پر آ گیا، بولا کہ میں تمہاری بچیوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا، تم باہر آ جاؤ، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اپنی بچیوں کی وجہ سے مجبوراً میں باہر آ گئی۔ تب اس نے جو بات میرے کان میں بولی، اس سے میرا دماغ کھول اٹھا۔ دیکھو خاتون، اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہارے لیے راہیں کھولوں گا، تمہارا سہارا بن کر چلوں گا، تمہاری بچیوں کی کفالت کروں گا، نہیں تو تم یہ دودھ بھی نہیں بیچ سکو گی، تمہاری بکریاں مر جائیں گی، دودھ میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، میں اسے پہلے بھی دودھ بیچتی رہی ہوں، کبھی کیڑے نہیں پڑے۔ اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں گی تو اپنی بچیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تمہاری بچیوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، تم میری بات مان لو، بس مجھے خوش کر دو، اس کے بعد میں تمہاری 7 نسلوں کو خوش کر دوں گا۔ وہ تو جیسے خدا بن بیٹھا تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ اور زیادہ محظوظ ہونے لگا۔ دیکھو بی بی، میں تو ایک ایسا انسان ہوں جو جس کے ساتھ چاہوں کر سکتا ہوں، پر تم ایک اکیلی کمزور عورت ہو، کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔
वैसे भी मोहल्ले के लोग मुझे यहाँ आता जाता तो देख ही चुके हैं, वो तुम पर ही शक करेंगे कि शौहर को गए जुमा 8 दिन नहीं हुए और तुमने प्यार की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी। मैं उसकी बात सुनकर और परेशान हो गई। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, मैंने जज्बाती लहजे में कहा और अपने घर में आ गई। मेरी बच्चियाँ मुझसे पूछने लगीं कि अम्मा ये कौन था, क्यों आया था, पर मैंने उनको कोई बात नहीं बताई। कहा कि बकरियों को चारा खिला दो, दूध कम पड़ रहा है। कहा कि ही कहने आया था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको रोज़ाना दूध चाहिए। मैंने अपनी बच्चियों को तो कह दिया था, पर मेरा दिल ही जानता था कि असल मामला क्या है। यूं ये दिन भी गुजर गया, मैं सोचती ही रह गई कि क्या करूँगी। रात भर मुझे नींद न आई। सुबह हुई तो मैं बकरियों का दूध धोने के लिए फ़ौरन उनके बाड़े में गई, क्योंकि मैं सुबह होते ही अपनी बकरियों का दूध धो लेती थी और लोग नाश्ते तक आकर दूध ले जाते थे। मगर आज मैं जैसे ही बाड़े में दाखिल हुई, मुझे बकरियां बहुत बेचैन सी लगीं। तभी देखा तो एक बकरी थोड़ी बीमार है। उसे देखकर मेरा दिल डूबने लगा। आज मैं उसका दूध भी नहीं निकाल पाई थी। फिर उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनकी देखभाल करना पड़ती। बकरियों का दूध होकर नाश्ते के वक्त में फारिग हो गई थी। सब लोग आकर दूध ले गए कि मेरी बच्ची सिद्रा रोते हुए मेरे पास आई और बोली, अम्मी सबसे बड़ी बकरी मर गई है। ये बात सुनकर मेरे दिल को जैसे कुछ होने लगा। मैं फ़ौरन ही उठ कर गई। देखा तो बकरी मुद्दा पड़ी थी। ये देखते ही मुझे उस खबीस की बात याद आ गई। ये कैसे हो सकता है, मेरे घर में तो किसी की भी रसाई नहीं, फिर उसने मेरी बकरियों को कैसे मार दिया। मैं दिल में सोचने लगी। अल्लाह मालिक है। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा, बच्चियों से बोला कि इस बकरी को दूर ले जाकर कहीं फेंक दो। मेरी बच्चियां तीनों मिलकर उस बकरी को उठाने लगीं। यूं कहिए कि वो बकरी नहीं, मेरी उम्मीदों का जनाजा उठ रहा था। मेरे पास आमदन का और कोई जरिया नहीं था। आधे घंटे बाद वो वापस आईं तो बहुत परेशान थीं। बोली कि अम्मी, एक आदमी हमारे पास आया और पूछने लगा कि क्या तुम्हारी बकरी मर गई है। हमने जवाब दिया कि हाँ मर गई है। उसके बाद वो हंसकर बोला कि बाकी भी मर जाएंगी, तुम्हारी माँ से कहो मेरी बात मान ले, वरना बहुत बुरा होगा। अम्मा आप उस आदमी की बात मान लेना, वरना हमारी और भी बकरियां मर जाएंगी। अपनी बच्चियों की बातों ने मुझे हौसला तो दिया था, पर रफ्ता रफ्ता मेरे हालात बिगड़ने लगे थे। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं जैसे ही दूध लेकर सेठ साहब के घर पर पहुंची, दूध देते हुए एक बड़ा सा कीड़ा, या यूं कह लें कि मेंढक नुमा एक बड़ा सा कीड़ा बाल्टी के अंदर से निकला और उछलकर नीचे जमीन पर जा लगा। वो औरत जो मुझसे दूध ले रही थी, ये देखते ही चीखने चिल्लाने लगी। कीड़ा भी अजीब किस्म का था। तुमने भी 2 नंबरी शुरू कर दी है, वो औरत बिला झिझक बोली। पहले तो तुम्हारे दूध में कभी कोई शिकायत नहीं होती थी, पर मुझे लगता है अब तुम जोहड़ों का पानी इसमें मिलाने लगी हो, इसी वजह से तो इसमें मेंढक और कीड़े वगैरह भी आने लगे हैं। अरे हम तो तुम्हें मौलवी साहब की बीवी समझकर तुमसे खालिस दूध लेने के लिए आते थे, हमें क्या पता था कि अब तुम भी बाकियों की तरह मिलावट भरा दूध बेचोगी। ये बात सुनकर मैं रूहान सी हो गई। मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया। खुदा जाने ये कीड़ा कहाँ से आ गया। मैंने तो सीधा दूध निकाला और आपके पास आ गई। मैं ये बात करते हुए रो पड़ी। अच्छा देखो, तुम दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना पूरे इलाके में बदनाम हो जाओगी, कोई तुमसे दूध नहीं लेगा और फिर तुम्हारी बच्चियां भूखी मरेंगी। हमें तो कुछ नहीं है, बेहतर है कि थोड़े पैसों पर भी राजी रहो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर तुम्हें ज़्यादा रकम चाहिए तो मुझसे ले लेना। ये कहकर वो औरत अंदर चली गई और मैं सर से लेकर पाँव तक शर्मिंदगी में डूब गई। समझ न आता था कि मैं क्या करूं। अल्लाह से दुआ करती या उस आदमी के पास जाती, क्या रास्ता था मेरे पास। फिर मैंने सोच लिया कि मैं मर जाऊंगी, पर उस आदमी के दर पर नहीं जाऊंगी। वो मुझे जलीलो रुस्वा करेगा, यही कहेगा कि पहले मेरी बात मानो, फिर मैं तुम्हारे ऊपर से ये अजाब हटाऊंगा। होता कौन था वो मेरे ऊपर अजाब मुसल्लत करने वाला और हटाने वाला, ये तो अल्लाह का इख्तियार है। यही सोचकर मैं अपना दिल मजबूत करके घर चली आई। घर आकर मैंने अपनी बच्चियों से कहा कि ख़त्मुल कुरान का बंदोबस्त करो। मेरी बच्चियां भी मजहबी थीं, खुदा का शुक्र उनको हाफिज़ी ने कुरान की तालीम दे रखी थी। सब जमा हो गईं। हम पूरी रात बैठी जिक्र करती रहीं। सुबह को जो खबर हमें मिली वो किसी मौजज़े से कम नहीं थी। वो शख्स जो कि हमें तकलीफ़ देने के दर पे था, जिसने खुदा जाने कैसे कैसे करके हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत करने की कोशिश की थी, वो गुस्ल खाने से गिरने की वजह से अपनी टांग जख्मी कर बैठा था। शायद कि ये इशारा उसके लिए काफ़ी था कि उसके बाद उसने हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश न की, और अब कर भी कैसे सकता था, क्योंकि अब अल्लाह ने उसे भी इस काबिल न छोड़ा था कि वो उसकी मखलूक को तंग कर सके। सच है कि इंसान को कभी मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि खुदा के दर पर ही अपनी अर्ज रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई इंसान की मदद करने के काबिल भी नहीं है।